بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ بغداد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب دیہاتی مسجد میں داخل ہوا اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد تمام نمازی حضرات کے سامنے امام سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب، کیا میں آج رات کے لیے اس مسجد میں ٹھہر سکتا ہوں؟ میں مسافر ہوں اور صبح کی نماز کے بعد اپنی منزل پر روانہ ہو جاؤں گا۔ مولوی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے میاں، آپ آج رات کے لیے مسجد میں قیام کر سکتے ہیں۔ اور امام صاحب نے بڑی خوشی سے کہا کہ آج رات کا کھانا آپ کے لیے میرے گھر سے آئے گا۔ مسافر نے کہا، مولوی صاحب آپ کی اس دعوت کا شکریہ، مگر میں کھانے میں مچھلی کھاؤں گا۔ مسافر کی یہ بات سن کر مولوی حیران ہوا۔ تمام نمازی مسافر کا منہ تکنے لگے کہ اس نے کیسی عجیب بات کی ہے۔ مولوی صاحب نے مسافر سے کہا کہ بھائی، گھر میں جو بھی ہم سب کے لیے پکا ہوگا میں وہی لے آؤں گا۔ اب شام ہو چکی ہے، میں آپ کے لیے مچھلی اس وقت کہاں سے لاؤں؟ آپ نے تو بڑی عجیب فرمائش کی ہے۔ مسافر نے کہا کہ آپ فکر مت کیجیے، اپنا ایک شاگرد گھر بھیجیے، وہ ہمارے لیے مچھلی ہی لے کر آئے گا۔ تمام نمازی بھی رک گئے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا مسافر کی بات سچ نکلتی ہے یا یہ کوئی ڈرامے بازی کی چکر میں ہے۔ مولوی صاحب نے ایک بچے کو گھر بھیجا تاکہ وہ مسافر کے لیے کھانا لائے۔ وہ مسافر خوش تھا، مگر مولوی صاحب کی پریشانی میں اضافہ ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچہ ایک تھال لے کر آیا جس کو ایک کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ تمام نمازی تجسس کی وجہ سے بے چین ہو رہے تھے۔ یہ نمازی حضرات اس قدر پرجوش تھے کہ ساری اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر امام صاحب کے پاس آ گئے۔ مولوی صاحب نے جب کپڑا ہٹایا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ کھانے میں مچھلی ہی پکی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے مسافر سے کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ پچھلی 3 ماہ سے میں نے بھی مچھلی نہیں کھائی، لیکن آج میرے گھر سے خصوصاً تمہارے لیے کیسی مچھلی آ گئی؟ مسافر مولوی صاحب کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مولوی صاحب غصے کی حالت میں گھر گئے اور بیوی سے کہا، تم نے آج اس مسافر کے لیے مچھلی کیوں پکائی، جبکہ میں نے تجھے بتایا بھی نہیں تھا اور مچھلی لے کر بھی نہیں دی تھی؟ مولوی صاحب کی بیوی نے کہا کہ آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے مچھلی نہیں پکائی۔ آپ تو جانتی ہی ہے کہ آپ کے بڑے بھائی کے بیٹے کا آپریشن تھا اور آپ کے بھائی کی منت تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا دے۔ میں کسی مسافر کو کھانا کھلاؤں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مسجد میں کوئی مسافر ٹہر رہا ہے تو وہ کھانا لے کر ہمارے پاس آیا اور کہا کہ بھائی صاحب سے کہنا کہ یہ بنی ہوئی مچھلی مسافر کو دے دیں۔ جب شاگرد مسافر کے لیے کھانا لینے آیا تو میں نے مچھلی کی تال اسے تما دی۔ بیوی کی بات سن کر مولوی صاحب کو حیرت ہوئی۔ وہ واپس مسافر کے پاس گئے اور پوچھا، تجھے کیسے معلوم تھا کہ آج رات کے کھانے میں تمہارے لیے مچھلی آنے والی ہے؟ تو مسافر نے روتے ہوئے بتایا کہ پچھلے 2 سے 3 ہفتوں سے میرے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ کئی دنوں سے روٹی نمک کے ساتھ کھانے کو ملتی۔ میں نے بیوی کے سامنے کہا، کاش آج کھانے میں مچھلی مل جاتی۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے مچھلی نہیں کھائی۔ بیوی نے کہا، ایسی خواہش کا کیا فائدہ جو پوری ہی نہ ہو سکے؟ بیوی کی یہ بات سن کر میں نے کہا، انشاءاللہ اگلی 3 راتوں تک میں مچھلی کھاؤں گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے رب العالمین میری لاج رکھنا۔ اگلی شام کو ایک مچھیرا ہمارے گاؤں سے گزرا۔ اس کے جال میں 10 بڑی مچھلی آئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور ایک مچھلی تحفے میں مجھے دے دی۔ میں گھر مچھلی لے کر آیا اور بیوی سے پکانے کی فرمائش کی۔ دوسری رات چودھری کے بیٹے کی شادی تھی۔ شادی میں کھانا زیادہ پکایا گیا تھا۔ چودھری نے شام کو کھانا ہر گھر میں بیچ دیا۔ میرے گھر میں بھی چاول اور مچھلی بھیجی۔ اسی طرح دوسری رات کو بھی میرے دل کی خواہش پوری ہو گئی۔ میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گیا اور شکر ادا کیا۔ تیسرے دن مجھے ضروری کام کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ آپ کے گاؤں میں ہی رات ہو گئی۔ آپ نے رات کے کھانے کی دعوت دی تو مجھے یقین تھا اللہ تعالیٰ مجھ غریب اور نادار کی 3 راتوں تک مچھلی کی کھانے کی خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اور پھر آگے کی کہانی آپ خود جانتے ہیں۔ مولوی صاحب نے مسافر سے کہا، بے شک آج آپ کا مسجد میں قیام ہمارے لیے انتہائی مفید ثابت ہوا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو
تو میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ اللہ پاک انسان سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اگر اپنے پروردگار پر یقین پختہ ہو اور سچے دل سے مانگے تو وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور اس کے سارے معاملات درست فرما دیتا ہے۔ ہماری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم سچے دل سے اور لگن سے گڑ گڑا کر دعا نہیں مانگتے۔ اگر ہم پروردگار کے سامنے رو کر اور پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگے تو وہ ضرور قبول ہوگی۔